وہ لوگ جو اپنی تنہائی کو بے خوف ہو کر استعمال کرتے ہیں اور اس کو اپنا پرائیویٹ معاملہ سمجھ کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ شریعت سے باہر ہے، وہ جان لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیک وہ نہیں کہ جس کی مجلس پاک ہو، بلکہ نیک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ بے حیائی کا کھلا اور چھپا ہونا دونوں حرام کیے گئے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی۔ اس بات کو دوسری طرح سے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان بالغیب کو حالت احرام میں شکار کے ذریعے سے آزمایا تھا، اور شکار کو ان کے اس قدر قریب کر دیا تھا کہ وہ نہ صرف ان کے ہاتھوں اور نیزوں کی پہنچ میں تھے بلکہ ان کے ساتھ آ کر اپنا بدن تک ملتے تھے، گویا وہ ان کو چڑھا رہے ہوں کہ بڑے شکاری بنے پھرتے تھے، ذرا ہمیں پکڑ کر دکھاؤ، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا منہ پھیر لیتے تھے۔ یہ کر کے وہ پاس ہو گئے۔ سورہ المائدہ میں ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے سے ضرور آزمائے گا جن کو تمہارے نیزوں اور ہاتھوں سے پکڑ سکو گے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ایمان کو بھی سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے آزمایا گیا تھا۔ سارے ہفتے تو مچھلی بھول کر بھی باہر کا رخ نہیں کرتی تھی، لیکن پابندی والے دن پانی پر کشتی کے بادبان کی طرح اچھل اچھل کر ان کے سامنے سے گزرتی تھی کہ ہمت ہے تو پکڑ کر دکھاؤ، اور انہیں پکڑ کے دکھا دیا اور وہ فیل ہو گئے۔ آج ہمارا ایمان یعنی ایمان بالغیب انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے، جہاں ایک کلک آپ کو وہ کچھ دکھا سکتا ہے جو ہمارے باپ دادا 10 بچے پیدا کرانے کے باوجود دیکھے بغیر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم نے فیس بک اور واٹس ایپ اور نہ جانے کہاں خفیہ گروپ بنا کر اپنے پرسنل گٹر کھول کے رکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں سے تو چھپا لیتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت۔ ہمارا لکھا اور دیکھا سب کچھ نامہ اعمال میں محفوظ ہو رہا ہے، جہاں سے صرف اسے سچی توبہ ہی مٹا سکتی ہے۔ یہ سب امتحان اس لیے ہیں تاکہ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون کون اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ یہ لکھنے والے ہاتھ اور پڑھنے والی آنکھیں سب ایک دن بول بول کر گواہی دیں گے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ گناہ کے دوران ہمارا کوئی بیوی بچہ، یہاں تک کہ بلی یا ہوا کا جھونکا بھی دروازہ ہلا دے ذرا سا تو ہماری پوری ہستی ہل کر رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ رسوائی کا ڈر، امیج خراب ہونے جانے کا ڈر۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس دن کیا ہوگا جب ہمارے بیوی بچے والدین بھی سامنے دیکھ رہے ہوں گے حشر کے میدان میں، اور دوست احباب بھی موجود ہوں گے، زمانہ دیکھ رہا ہوگا اور تھرڈ امپائر کی طرح کلپ روک روک کر اور ریورس کر کر کے دکھایا جا رہا ہوگا۔ سوچئے کیسی ہوگی وہ رسوائی۔ آج بھی صرف توبہ کے چند الفاظ اور آئندہ سے نہ کرنے کا عزم ہمارے پیچھے کیے ہوئے کو صاف کر سکتا ہے اور ہمیں اس رسوائی سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بھی زیادہ اچھا کر دے۔ تنہائی کے گناہ انسان کے عزم اور ارادے کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، یوں وہ کانفیڈنس اور اپنے معاملات میں کلیئرٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے امت کے کچھ لوگوں کو دکھلایا گیا جو قیامت کے دن مکے کے پہاڑوں جیسی نیکی لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو مردود قرار دے دیں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ان کی کچھ نشانیاں تو بیان فرما دیں کہ کہیں ہم ان میں جیسے نہ ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے ہی بھائی بہن ہوں گے، تمہاری جنس و نسل میں سے ہوں گے، وہ تمہاری ہی طرح رات کی نیکیوں کو حاصل کرنے والے ہوں گے، لیکن خلوت اور تنہائی میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو نکھارنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔